کم علم آدمی اتنے فائل لوگوں کے سامنے صدارت کے لیے منتخب کیا، جہاں تجربہ اور تمام عمر دینے کے بعد لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے میری گفتگو کرنے کی ہمت ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اثاثہ ہیں جنہوں نے 1969 سے لے کر اب تک نہ صرف اس قوم کو علم دینے کی کوشش کی بلکہ ان کی تربیت۔ میں اگر اپنے گھر سے دیکھوں، میرے والد بھی ایک استاد، ٹریننگ کالج سے ان کا تعلق تھا، اور مشتاق علی صاحب کی بار بار بات ہوتی رہی، ان کے دوستوں میں سے پروفیسر وکیل خان صاحب حیدرآباد سے تعلق رکھتے تھے، ہم اس کے پروفیسر تنظیم اساتذہ سے ان کا ایک پرانا تعلق رہا۔ یہ سب احباب والد کے دوست میرے گھر پہ تشریف لاتے تھے، میں اسی ماحول میں بڑھا، دیکھتا رہا۔ پھر بات ہوئی اس ویژنری شخصیت کی، جناب سیدنا ابوالعالی مودودی صاحب، جنہوں نے اس معاشرے کو نہ صرف متحد کیا بلکہ لوگوں کی اس انداز سے تربیت کی کہ وہ ان طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں، صرف مقابلہ نہیں کر سکیں بلکہ تفاخر کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جس وقت ان کی تحریک چل رہی تھی، اس وقت رجت پسندی ایک گالی ہوا، رجت پسند ہونا ایک گالی ہوا کرتی تھی، اور اس وقت مودودی صاحب نے لوگوں میں یہ تفاخر پیدا کیا کہ نہیں، ہم سر اٹھا کر جی سکتے ہیں اور یہ ہمارا نصب العین ہے اور ہم بہتر ہیں۔ یہ بہت اہم بات تھی، یہ تربیت۔ پھر اس کے بعد 1969 اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو درسگاہوں کا ایک نیٹ ورک ڈیولپ کیا گیا، مجھے یاد ہے کہ اس وقت بدین بہت دور تھا، اور آج بھی میں ایک ایسی جگہ بلہار سے آگے جس کی بات کرتا ہوں، تو اس کالج کو دیکھتے میں پہلی دفعہ 89 میں ایگزامنر بن کے گیا، تو میں سوچتا تھا کہ یہاں کون آتا ہوگا، اور وہ ایک پرائیویٹ کالج تھا کسی وقت، اور اس کے زمیندار نے اس کے لیے 100 ایکڑ زمین وقف کی۔ یہ سب وہ پرائیویٹ ادارے تھے، یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ انسٹیٹیوشنز تھے جو مولانا مودودی کے ویژن کے مطابق لوگوں کی ایک ٹیم تیار کر۔ یہ تمام پرائیویٹ ادارے، لیکن بھلا ہو 70s کی حکومت کا کہ جس نے نیشنلائزیشن کے نام پر شگون مارا، کیونکہ 71 کے الیکشن میں ایک چیز نظر آ رہی تھی، یہ علیحدہ بات ہے کہ اسے سیاسی طریقے سے کس طریقے سے ٹیپر ڈاؤن کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ چیز اس چیز کو محسوس کر لیا گیا کہ اگر یہ ادارے قائم رہے، یہ تمام کالجز جس میں تمام جدید علوم کے ساتھ افراد کی نہ صرف شاگردوں کی بلکہ اساتذہ کی تربیت ہو رہی، اور انہیں وہی کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور انہوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا کہ جب تک
اساتذہ تیار نہیں ہوں گے اور اساتذہ طلباء کو تیار نہیں کریں گے جب تک معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی. یہ تبدیلی کا آغاز تھا. تبدیلی کا آغاز تو بہت پہلے, لیکن اس سطح سے تبدیلی کا آغاز, اور جو آج میرے لیے بہت محترم شخصیات جنہوں نے اپنی ساری زندگی تنظیم اساتذہ کو دی, میں صرف تنظیم اساتذہ نہیں کہوں گا, جنہوں نے علم اور تعلم دی. اصل چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے, شاگردوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تاکہ وہ کچھ اس قوم کو بنائیں اور قوم بن جائے. یہ بہت اہم بات تھی کیونکہ ہم مختلف انداز سے بکھرے بکھرے آئے تھے, مختلف انداز سے بکھرے بکھرے تھے, اور اس کو ایک قوم بنانا, جس کو ایک نقطے پر مرتکز کرنا, یہ بہت اہم بات تھی اور جس کو سمجھا گیا تھا. لیکن بھلا ہو جو بھی ہے, مگر میں یہاں سے کچھ ہٹتا ہوں اور آگے چلتا ہوں. جو کچھ بھی ہوا ہمارا قومی المیہ رہا, ہم اس کی دہائی نہ دیں تو بہتر ہے. راستے میں ہم حیدرآباد سے یہاں تک آ رہے تھے, میرے ساتھ جاوید افلاق تھے, اسلم صاحب تھے, امجد صاحب تھے. تعلیمی انحطاط کے بہت سارے موضوعات 2 گھنٹے کے سفر کے دوران ڈسکشن میں رہے. ہم سب اپنی اپنی باتیں کرتے رہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, لیکن ہم سب کو چھوڑ دیں کیونکہ ہم نے نہ تو گورنمنٹ کی طرف دیکھنا ہے, نہ کسی اور چیز کی طرف دیکھنا ہے. ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اگر ہم نے اپنے حصے کا کام کر دینا ہے تو یہی ہے افراد کے ہاتھوں میں افہام کی. کس نے کیا دینا ہے, کس نے کیا نہیں دینا, کس نے کیا دیا ہے, کیا نہیں ہو سکتا, کیا ریسورسز نہیں ہیں, ان سب چیزوں کو اگر ہم بھول جائیں. مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میری والدہ حیات تھی, تو مجھے جب سلاتی تھی تو قصص الانبیاء سنا مختلف مجھے آتی ہو جاتی. میرے والد خیرپور کے کسی گاؤں میں پوسٹڈ تھے. جب آتے تھے تو مجھے شام میں تفریح کے لیے لے جاتے تھے. راستے میں حیدرآباد کی سب سے بڑی کتابوں کی دکان جو اب ختم ہو گئی, وہ کتابیں ختم ہو گئی, وہ بھی ختم ہو گئی, وہاں رکتے تھے اور اس کے بعد پھر جتنی نئی کتابیں آئی ہوتی تھی ان سے پوچھتے دوستی کے لیے. پھر اس کے بعد ان کتابوں کو دیکھتے تھے اور اگر جیب میں کچھ پیسے ہوتے تھے, کیونکہ ماسٹر کی تنخواہ بہت کم ہوتی تھی اس زمانے میں, تو جو اگر کچھ پیسے ہوتے تھے وہ کتاب خرید لیا. میرے گھر میں ایک بڑی سی میز تھی, اس پہ صرف کتابیں تھی, اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا. باقی ہم سب زمین میں سویا کرتے. یہ بے سر و سامانی کا ایک ماسٹر کی زندگی میں, لیکن ان کا ایک موٹو تھا کہ جو بچہ آپ کے پاس آ گیا اس کو تعلیم اور پائپ پائپر کی طرح اپنے ساتھ چلانا. اور ہم نے بھی یہی کرنا, ہم معاشرے کے پائپ پائپر. پھر میں جب تھوڑا بڑا ہوا تو اسلامی جمعیت طلبہ والے نے اوچک لیا. وہ پہلے اوچک لیا کرتے تھے, مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے تو اوچک لیتے تھے. مجھے بھی اوچک لیا. انہوں نے پہلے بچوں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں دی, فلانے کی چٹنی, فلانے کی چٹیا, فلانے کی یہ, بچوں کو جیسے جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے. پھر میں پھنس گیا, اور پھنسنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے کلاس میں سب سے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہونا, آپ نے کلاس میں سب سے بہادر اسٹوڈنٹ ہونا. یہ وہ چیز تھی مجھے اس کو سمجھ میں نہیں. بار بار کہتے تھے کہ صاحب ایسا ہونا ہے, ایسا ہونا ہے, ایسا ہونا ہے, ایسا ہونا ہے, ایسا ہونا ہے. اور ہمیں ہر جو اسٹڈی سرکل ہوا کرتا تھا کتاب بھی دی جاتی تھی, پھر اس سے پوچھا بھی جاتا تھا آپ نے کیا پڑھا ہے, حاصل مطالعہ. پھر اس کے بعد ہم سے یہ بھی پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے آج کتنے دوست بنائے. یہ وہ تربیت تھی جو اسلامی جمعیت طلبہ نے میری مجھے بولنا سکھایا. مختلف مقابلے ہوا کرتے تھے, مجھے بولنا سکھایا. میری
میں آج جو کچھ بھی ہے میرے اساتذہ میرے والدین اور کچھ اس میں کوش اسلامی جمعیت طلبہ کا ہے جس نے مجھے کانفیڈنس دیا. آج ایسا کیوں تھا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی ٹیم تیار کر رہے تھے. ہم نے بھی کیا کرا؟ اساتذہ کے کیا کام ہے؟ وہ جس بھی انسٹیٹیوشن میں ہو سب سے منفرد ہوں اپنے علمی استعداد کے لحاظ سے، اپنی ٹیچنگ میتھڈولوجی کے لحاظ سے، تاکہ وہ ایک لیڈر کا رول پلے کرے. جب یہ چیزیں ان میں شامل ہو جائیں گی تو یاد رکھیے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے جو آپ سے شاید نظریاتی اختلاف ضرور رکھتے ہو لیکن باقی اختلافات نہیں رکھ سکتے، پھر آپ کو وہ ہر جگہ ایز اے لیڈر، میں اگر یہ لفظ یوز کروں، یوز کریں گے تو بھی آپ کے لیے تو کامیابی ہے. پھر اس کے بعد بچوں کو کلاس روم آپ کو ملا، بچوں کی تربیت کرنا پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. وہ شیر کو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کیسا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تیرا آئینہ ہے، وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تھا، نگاہ ہے آئینہ ساز. تو یاد رکھیے کہ پڑھے ہوئے تو سبھی پڑھا لے، اچھے سسٹم میں تو سبھی کام کرتے تھے. مزہ تو جب ہے کہ جب آپ ان بچوں کی تربیت کریں جو پڑھنا بھی نہیں چاہتے، تربیت سے بھی غافل ہے، وہاں انفیوژن ہے. اور پھر آپ یہ سمجھنے کہ ہر فرد ہے ملت کے اوپر. میں اس فورم پہ کچھ شاید آپ کو عجیب سی بات ہے، انڈین فلم کی بات کرتا چل رہا ہوں. میں جو اساتذہ کا جہاں سلسلہ ہوتا ہے وہ فلم بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، چاہے وہ کچھ تو 3 ایڈیٹ ایک فلم ہے، بڑا شہرا سنا ہوگا. تو جو اس کا ہیرو ہے وہ کلاس میں ایک بات اپنے استاد سے کہتا ہے کہ بہت ٹاپ آئی سی ایس چلا رہا ہے انڈیا کا. اس کو یہ آئی سی ایس انڈیا کے ٹاپ موسٹ آرگنائزیشن ہیں، اس کو چلا رہا اور وہ کہتا ہے کہ صاحب میں اگر آپ کی جگہ استاد ہوتا تو میں اس بچے کا ہاتھ نہیں چھوڑتا جو سب سے کمزور ہے، میں پڑھاتا ہی اسے سب سے پہلے جو سب سے کمزور ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پائی پائی پر بنائے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں رہنے کا مجھے اتفاق ہوا. وہاں جو لیفٹ لابی ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ ہی ہے، اس کے استادوں کا کام کرنے کا طریقہ وہ دیکھتے تھے سب سے کمزور شاگرد کون سے، پھر انہیں وہ اپنے سایہ شفقت میں لے کر آتے تھے. پھر سایہ شفقت میں لانے کے بعد ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے. پھر انہیں اپنے جو سوچ اور فکر میں ڈھالتے تھے اور پھر ان کو اجال کر آگے لاتے. لیکن وہ ان کی انویسٹمنٹ فار ایور ہوتی. یہ تو ہمارے قائد نے دیا تھا، یہ تو تصور ہمارے قائد کا تھا. تو یہی ہے ہر فرد ہر ملت کے مقدر کا ستارہ، اور افراد کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں. لیکن یہ ہاتھ کتنے مضبوط بنائیے، ان ہاتھوں کو ایک ایسا سانچہ بنا دیجیے، ان سانچوں کے ذریعے وہ قوم پیدا ہو. لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگیوں کو، جیسے بہت سارے لوگوں نے یہاں نام لیا گیا، میں ان میں سے ایک صاحب سے واقف اور بھی ہوں، ارشد جمیل صاحب. میرا ہی سبجیکٹ تھا، میں عائشہ سے کبھی تشریف لاتے تھے گورنمنٹ کالج. سبجیکٹ کی مہارت ہماری کہیں سے بھی ان سے گفتگو، میں کیونکہ لیکچر تھا نیا نیا، شاید میری تعلیمی استعداد ان سے بہت کم تھی. تو جب بھی بات ہوتی تھی محسوس ہوتا تھا کہ میں علم کے سمندر کے سامنے، اور خود بخود ایک ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاتا تھا کہ مجھے جی چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ چلوں. بس
उस्ताद का यही काम है और यही तंजीम असातिज़ा का मकसद है कि हम वो उस्ताद डेवलप करें, असातिज़ा को बार बार उनकी जिम्मेदारियां करते रहें, असातिज़ा के अंदर वो जज्बा पैदा करें कि वो लीडरशिप की क्वालिटीज अपने अंदर सब चीजों को छोड़कर, नजरियाती इख्तलाफात को छोड़कर, क्योंकि हम जितने नजरियाती इख्तलाफात में जाएंगे उतना हम लोगों के साथ टकराव में आएंगे। आप सवाल जरूर उभारें जमीनों में, लेकिन टकराव में ना आए। और यही हमारे भाई की बार बार तबलीग की हिकमत में यही बात मैंने कभी पढ़ी थी बहुत बचपन में, और उसमें भी यही की थी कि साहब बात यह है कि आप लोगों से टकराव में ना आए और अपना काम किए चले जाए, लोगों को अपने पीछे लगाते जाए। यही अहम बात है। मेरा ख्याल है कि मैंने जो कुछ कहा सबसे पहले मुझे अल्लाह ताला इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम में वो असातिज़ा पैदा करे जिनके अंदर ये तमाम सलाहियतें मौजूद और हम आने वाली कौम बगैर किसी कम्युनिटी